الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 اراضین یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں ارشاد ہے، جس شخص نے ظلم کرتے ہوئے کسی اپنے مسلمان بھائی کی ایک بالشت کے برابر، ایک ہاتھ کے برابر بھی زمین پر ناجائز قبضہ کیا، تو کل قیامت کے دن اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ اللہ رب العالمین 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں مزید وضاحت اس حوالے سے ملتی ہے کہ کل قیامت کے دن جو بھی شخص جس نے اپنے مسلمان بھائی کی زمین پر، اس کی پلاٹ پر، اس کی جائیداد پر قبضہ کیا ہوگا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائیں گے اور بلا کر اس کے کہیں گے کہ تو زمین کے اندر کھدائی کر، اور اس کو کہا جائے گا کہ تو 7 زمینوں کے اندر کھدائی کر۔ جب وہ کھدائی کر لے گا اور 7ویں زمین تک نیچے پہنچ جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے، اور حدیث کے الفاظ ہیں حتیٰ یقضی بین الناس، وہ اس وقت تک اس کے گلے میں پڑا رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ یعنی قیامت کے دن جو میزان کا عمل ہوگا، میدان محشر کا جتنا وقت لگے گا، وہ سارے کا سارا وقت اللہ تعالیٰ اس کو اس عذاب کے اندر مبتلا رکھیں گے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی جائیداد، اس کے مال، اس کے حقوق کا تحفظ کرے اور اپنے شر سے اس کو بچا کے رکھے۔ کسی مسلمان کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا مال اس کی اجازت کے بغیر لے لے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سے 1 انچ کے لیے، 1 فٹ کے لیے لوگ بعض اوقات ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں اور ایک دوسرے کا اس کی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، انتہائی بری روش ہے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس سے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھے۔ اور ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اس کے ذریعے سے دوسرے کو خیر پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ تو یہ بہت بڑا شر ہے اور بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اس حوالے سے کوشش کرنا شروع کر دے کہ وہ لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کرے، لوگوں کی اموال پہ قبضے کرے، چاہے وہ جس بھی طریقے سے ہو، چوری کے ذریعے ہو، غصب کے ذریعے ہو، کسی اور بھی دھوکے اور فراڈ کے ذریعے ہو۔ ہر اعتبار سے کسی مسلمان کا مال کسی دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو حرام طریقے سے استعمال کرے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت ڈرا دینے والی ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جن کی زندگیاں اسی کام میں گزر جاتی ہیں، جن کی زندگیاں اسی طرح کی جعل سازیوں میں گزر جاتی ہیں، اسی طرح کے دھوکے اور فراڈ میں گزر جاتی ہیں کہ لوگوں کی زمینوں کو ہتھیانا اور زور زبردستی ہتھیانا یا جعل سازی کے ذریعے ہتھیانا اور ان کو پھر آگے فروخت کر دینا، اس سے مال بنانا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق بنا کر ان کی گردن میں ڈالے گا، اور اس وقت تک ان کو اسی حالت پہ رکھے گا جب تک لوگوں کے درمیان ان کے معاملات کا فیصلہ نہیں کر لیا جاتا۔ تو سامعین محترم، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور کسی مسلمان پر ظلم کرنا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سر تاپا خیر کا باعث بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے شر سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔